قرآن پاک کا مطالعہ کرے تو انبیاء علیہم السلام کے معمولات کے اندر بھی آپ کو دعا بڑی کثرت کے ساتھ ملے گی، خاص طور پہ پریشانی میں، تکلیف میں، بیماری میں، مصیبت میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ ایوب علیہ السلام کو بیماری آ پہنچی اور اس بیماری نے آپ کو تکلیف دی اور بڑے لمبے عرصے تک تکلیف دی اور لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اس حالت کے اندر آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں کیا عرض کیا؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو آپ نے جب یہ دعا کی تو الحمدللہ اس کے بعد پھر آپ کی وہ مصیبت دور ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس زمین پہ اپنا پاؤں مارو، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، یہاں پر اپنا پاؤں مارو تو یہ چشمہ جاری ہو گیا، اور چشمہ جو ہے وہ نہانے کا اور پینے کا اور ٹھنڈا اور شیریں اور بڑا خوبصورت چشمہ تھا۔ اچھا، اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن پاک میں ہے، سبحان اللہ، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ فرمایا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ فرمایا کہ یونس علیہ السلام جب اس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو فرمایا کہ اگر یونس تسبیح پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتا تو قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا۔ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ لیکن تسبیح پڑھی تو تسبیح پڑھنے کی برکت سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے نجات عطا فرما دی۔ کیا تھا وہ؟ دوسری جگہ سورۃ الانبیاء میں فرمایا فنادى فی الظلمات، تاریکیوں میں خدا کو پکارا، تاریکیوں میں خدا کو پکارا، اور کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی اپنی جان پہ زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو جب آپ نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کی پکار کو سنا، یونس کی پکار کو سنا اور اسے غم سے نجات عطا فرمائی، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے یونس کو غم سے نجات عطا فرما دی، اور فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ایسے ہی ہم مومنوں کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ جو تسبیح ہے، یہ آیت کریمہ جسے کہا جاتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بہت پیاری تسبیح ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ اس کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام کو اس غم سے، پریشانی سے نجات عطا فرمائی، اور مومنوں کو بھی ہم ایسے ہی نجات عطا فرمائیں۔ تو مومن پڑھے، آیت کریمہ پڑھے، قرآن کی آیت ہے، تسبیح کی نیت سے پڑھے، اللہ کی جو ہے وہ توحید بیان کرنے کی نیت سے پڑھے، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے مصیبتوں سے نجات ملے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار بھئی آپ نے کہا کہ وہ فلاں شاید دعا ہے، اس میں دعا کے تو لفظ ہی نہیں ہے، کیونکہ دعا کے اندر تو کوئی مانگا جاتا ہے نا، یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے یہ دے دے۔ تو یہ جو تسبیح ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے اندر الفاظ نہیں ہیں باقاعدہ کہ کچھ مانگا گیا ہو، اس میں صرف اتنا فرمایا گیا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں، بس۔ اب لیکن چونکہ خدا کو پکارا، خدا کا نام لیا، خدا کا ذکر کیا، تو الٹیمیٹلی اس کے پیچھے یہی تھا کہ اس میں خدا سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ تو جیسے ہم نے پچھلی مرتبہ بھی ذکر کیا تھا نا کہ اذان جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس آخر میں لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جو اللہ کا ذکر ہے اس کے پیچھے بیسیکلی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی گئی ہے۔ تو اب وہ اذان کی صورت میں ہو یا وہ کسی اور صورت میں ہو،